مولا جائے منتظر آج سارا جہاں ہے آپ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ خلق السماوات والارض ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ موت میتۃ جہلیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک اعداءہم اجمعین۔ گفتگو ہماری معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف پہ ہو رہی تھی۔ کافی ساری معروضات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، دعائے ندبہ کے فراز کو لے کر ان کی وضاحت کی اور مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے، مختلف جہد کے لحاظ سے عرفان امام زمانہ علیہ السلام کوشش کی کچھ ایک کرن آپ تک پہنچا سکوں۔ تو آخری گفتگو ہماری جو پہلے گزشتہ تھی وہ یہ تھی کہ امام زمانہ علیہ السلام علت تامہ ہے ہر نبی کے لیے، ہر اور جتنے بھی ہمارے امام ہیں ان کے لیے، اور پھر امام علیہ السلام جب آئیں گے ہوگا کیا، اس سلسلے میں بھی گفتگو کی۔ آج ایک نئے زاویے کے لحاظ سے، ایک اور جہت کے لحاظ سے مولا کا عرفان آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ذات حق دیکھیں، قرآن کا ہم مطالعہ کریں کہ وہ لا شریک، عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کسی چیز میں شریک نہیں ہے، فقط وہ لا شریک صلوات کے اندر جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے تحقیق ذات حق اور اس کے ملائکہ جو ہیں پیغمبر اعظم پہ صلوات پڑھتے ہیں کہ اے صاحبان ایمان آپ بھی صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ایک یہ آیت ہے، تو بس اب یعنی عظیم بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ صلوات میں خود ذات حق پروردگار شریک ہے، پیغمبر پہ صلوات پڑھ رہے ہیں، ان کے ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور کون سی چیز ہے کہ جس میں اللہ شریک ہے؟ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں۔ ابھی تک ہمارے مشہور یہ ہے اور ٹھیک مطلب ہی حق ہے، مطلب ہی سچ ہے کہ صلوات میں خود ذات حق شریک ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کون سی ایسی دوسری چیز ہے کہ جس میں ذات حق مخلوق کے ساتھ ایک فعل میں شریک ہے؟ ایک تو صلوات میں، دوسری چیز جس میں ذات حق مخلوق کے ساتھ شریک ہے وہ انتظار ہے، انتظار میں شریک ہے۔ آیہ مجیدہ آپ ہم ہر کوئی پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ کہ وہ لا شریک ایک صلوات میں مومنین کے ساتھ شریک ہے اور ایک انتظار میں۔ فرمایا فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے تحقیق میں بھی تمہارے ساتھ منتظرین میں سے ہوں، انتظار میں ہوں۔ میرے مولا تیرا انتظار کیسے انتظار ہے کہ جس میں وہ لا شریک بھی فرما رہا ہے کہ میں بھی منتظرین میں سے ہوں۔ فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم، بے تحقیق معکم تمہارے ساتھ ہوں، معیت ہے اس میں، تمہارے ساتھ ہوں انتظار میں۔ اب انتظار ہمیں کیسے کرنا چاہیے جس میں وہ لا شریک بھی انتظار میں ہے؟ کون سمجھے ان مطلب کو؟ ہم نے کہاں قرآن کو سمجھا ہے؟ اس لیے میرے محترم سامعین، قرآن کے جتنی تفسیر لکھی ابھی تک لکھی گئی ہیں، تفسیر قرآن خواہ اہل سنت بھائیوں نے لکھی ہوں یا شیعوں نے لکھی ہوں،
جتنی بھی تفسیر لکھی جا چکی ہیں اس کے باوجود معصوم فرماتے ہیں قرآن معاشر میں بکر مشہور ہوگا۔ بکر کہتے ہیں انٹچ کو، کسی نے جسے چھوا تک نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ بس وہ حقیقی قرآن کے اندر جو معارف ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، وہ معاشر میں بکر ہوگا، ابھی تک وہ کسی چھوا نہیں ہے، اس کے اندر ایسے ایسے معارف ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا، ہم نے کہاں قرآن میں فرمایا منی معکم، میں تمہارے ساتھ منتظرین میں سے، انتظار میں سے ہوں۔ تو بس محترم سامعین، انتظار ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ انتظار کی قسمیں ہیں۔ ایک دفعہ انتظار ہمیں یہ ہے کہ کوئی آ جائے کسی کے انتظار میں، اب اس میں بھی فرق ہے۔ ایک دفعہ ایسی ہے جی کسی نے آ جانا ہے، ٹھیک ہے آ جائے گا جی، آ گیا تو آ گیا، ایک یہ انتظار بھی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہیں جانا ہے، کسی بندے کو ضروری انتظار میں ہے، اب سارے کام ہم نے روک کسی کے انتظار میں، وہ کب آئے گا یار چلیں گے، یہ بھی انتظار کی نوعیت ہے۔ ایک دفعہ ہم نے ٹکٹ لی ہے بس کی، ٹرین کی ٹکٹ لی ہے، یہ بھی انتظار ہے۔ لیکن ایک دفعہ انتظار ہم نے ہوائی جہاز کی ٹکٹ لے کر رکھی ہوئی ہے، اب صبح کی فلائٹ ہے، ہوتا کیا رات کو نیند ہی نہیں آتی، صبح فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ سارے کاموں میں ہم دور ہوتے ہیں، یہ کام کرو وہ کام کرو، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ صبح ہم نے جانا ہے، ہم بار بار اپنا سامان چیک کرتے ہیں، پاسپورٹ کو دیکھتے ہیں، ٹکٹ کو دیکھتے ہیں، اور ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہم ساتھ ان کو نپٹاتے ہیں، لیکن اصل ہمارے ذہن میں وہ ہوتا ہے کہ ہم نے صبح جانا ہے۔ اس ہدف کو رکھتے ہوئے ہم سارے دنیا کے کام ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس ہدف کو ذہن میں رکھ کے اصل مقصود یہ ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، تو وہ بھی ایک انتظار ہے یا نہیں؟ تو بس دنیا میں انتظار ایسے کرو، صبح اٹھے شام تک دنیا کے کام بھی کریں، حلال حرام کا خیال بھی رکھنا، سارا کچھ، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ انتظار ہے امام کا کہ مولا کب آئیں گے۔ اس انتظار کو سمجھے تو صحیح کیفیت انتظار ہونی کیا چاہیے۔ یعنی جس طریقے سے ہم نے اب ہو رہے ہیں سارے کام ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا ہم و غم یہ ہے کہ وہ انتظار ہو، اس طریقے سے انتظار ہو کہ وہ مولا آ جائے۔ اس لیے جس کام میں خود اللہ انتظار میں ہے، کیوں نہ ذات حق انتظار میں ہو؟ ذات حق کا مقصد یہی تھا کہ انسان کمال تک پہنچ جائے، اس لیے تو بس اللہ نے، پروردگار حق نے، ذات قدوس نے، جل جلالہ عز شانہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، ان کے اوصیاء اور پھر ان 12 امام، ان کو خالق فرمایا، کیونکہ آدمیت کا جو حق کے کمال ہے اس بندگی تک پہنچ جائے۔ اور وہ کمال تک بندگی آج تک آدمیت نہیں پہنچی، وہ کب بھی پہنچے گی؟ اس وقت پہنچے گی جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ اس اللہ کی غرض خلقت یہ تھی کہ انسان تو کمال تک تو آ جا، جو تیرا حق ہے تو اس اپنے حق تک تو آ جا۔ تو اس طریقے سے ہم انتظار میں رہیں۔ اور ہمارے یہ غلط کہا جاتا ہے، یہ بات مشہور ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو سائنس ختم ہو جائے گی، وہ پرانا زمانہ آ جائے گا۔ یہ مطلب غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس وجہ سے غلط ہے کہ خود روایات میں دیکھیں مختلف تعبیریں ہیں، بعض میں 72 حروف اعظم کا ذکر ہوا ہے، بعض میں 27 حروف اعظم کا ذکر ہوا ہے، مختلف تعبیرات ہیں۔ اب میں اس روایت کو سارا لیتا ہوں جس میں 27 کا ذکر ہوا، تو معصوم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو کچھ بھی ابھی تک ہے وہ 2 حرفوں کا علم تقسیم ہوا ہے۔ خدا را غور کرنا، بڑا عظیم مطلب عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پوری دنیا میں جو کچھ ابھی تک مخلوق کو، بنی آدم کو علم ہوا ہے، فقط و فقط 2 حرفوں کی بدولت ہے، اور وہ 2 حرف بھی ابھی کما حقہ بنی آدم کے پاس نہیں پہنچے۔ اور کل اگر 27 حرف ہیں تو معصوم فرماتے ہیں ابھی 25 حرفوں کا علم عند اللہ ہے، وہ ابھی تک دنیا کو ایک کرن بھی نہیں آئی۔ 25 حرفوں کا علم فقط دنیا کو بھی ان 2 حرفوں کا علم ہوا ہے۔ اب ان 2 حرفوں کو تقسیم کریں جی، ان 2 حرفوں میں اب پوری دنیا میں چلے جائیں، سائنسدانوں نے بھی ان 2 حرفوں سے علم حاصل کیا، غیر مسلموں نے، کفار نے بھی ان 2 حرفوں سے علم حاصل کیا، مسلمانوں نے بھی ان 2 حرفوں سے علم حاصل کیا، تشیع نے بھی ان 2 حرفوں سے علم حاصل کیا، فقہاء نے بھی ان 2 حرفوں سے علم حاصل کیا، ڈاکٹروں نے بھی ان 2 حرفوں سے علم حاصل کیا،
ہر کسی نے بھی ان 2 حرفوں سے علم حاصل کیا، اور آج یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ سوشل میڈیا، یہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ ان 2 حرفوں کی بدولت ہے۔ اور پھر ان 2 حرفوں کو تقسیم کریں کہ آپ کچھ وہ ان میں سے ذرا ذرا فقہا کے پاس چلا گیا، ذرا ذرا مثلا سائنسدانوں کے پاس چلا گیا، ذرا ذرا ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا، انجینئروں کے پاس چلا گیا، یہ سب کچھ، لیکن وہ 2 حرف یہ بھی کمال تک، حقوں تک نہیں پہنچے۔ یہ کیوں ہم ہر صدی میں، ہر کچھ سالوں کے بعد، آج سے 30 سال پہلے جو چیزیں نہیں تھی آج وہ 30 سال آ گئی ہیں، تو کیوں وہ 2 حرفوں کا علم جو ابھی تک دنیا میں نہیں پہنچا، وہ آہستہ 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 پہنچا جا رہا ہے، اور اللہ جانے وہ آخری جب پہنچے گا 2 حرفوں کا علم پورا ہوگا تو کیا ہوگا۔ ابھی تک 2 حرف کامل نہیں ہوئے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ عاصم بن برقیہ کے پاس ذرہ تھا اس ایک علم کا، ایک حرف کا، تو جو عاصم بن برقیہ نے کیا قرآن میں ہے، جو کچھ عاصم بن برقیہ نے کیا، تو معصوم فرماتے ہیں جب ہمارے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا، امام زمان علیہ السلام کا، اس وقت بعض روایات میں کہ ایک حرف کا علم اللہ اپنے پاس رکھے گا، باقی سارے حرفوں کا علم امام زمان علیہ السلام کو دے دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر مجھے بتائیں اس وقت سائنس کہاں تک چلی جائے گی؟ ابھی تک نا قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ابھی تک تصویر ہمارے پاس نہیں ہے، یہ غلط ہمارے ذہن میں ہے۔ یہ موبائل ہم یوز کرتے ہیں، جب تک ہم کال نہیں ملائیں گے کال نہیں ملے گی، اور اس کے 20 کیوں نقصان ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی دل والا بندہ سے سامنے والی پاکٹ میں نہ رکھے، اور ہر بندے بھی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ دل کا آپ کو مسئلہ نہ بنے تو اس کو سامنے والی پاکٹ میں نہ رکھیں، کیونکہ لہریں ہوتی ہیں جو دل کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یا ہم کو ٹیلی ویژن ہے، چیز آن کرتے ہیں، ہوائی جہاز ہے، جب تک ہم خود کام نہیں کریں گے وہ ہمارے پاس مسخر نہیں ہے۔ آپ ٹیلی ویژن آن ہے، اٹھیں بٹن دبائیں، لائٹ آن کرنا ہے بٹن دبائیں، اے سی دبانا ہے اٹھ کر خود چلائیں، بند کرنا ہے خود کریں، یعنی جب تک آپ ان آلات کو یوز نہیں کریں گے وہ سامنے والی چیز آپ کے سامنے مسخر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ نقصان اپنے ہیں۔ موبائل کا اپنا نقصان، اے سی کا اپنا نقصان، زیادہ دیکھنے سے اپنے نقصان، وہ نقصانات اپنے جگہ پر۔ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا 25 حرفوں کا علم ملے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر روایت، عجیب روایت ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کمال الدین میں لکھی کہ شرق میں بیٹھا ہوا بندہ غرب والے بندے کو اسی طرح دیکھے گا جیسے سامنے والے بندے کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ وہاں بھی یہ کوئی 3G 5G نہیں ہوگا، یہ موبائل نہیں ہوں گے۔ جب بھی مومن ارادہ کرے گا کہ شرق میں بیٹھے غرب والے بندے کو دیکھے، تو جب ارادہ کرے گا، یہ تسخیر ہے، ارادہ کرے گا تو دیکھ لے گا، اس سے باتیں کر لے گا، بس یہ تسخیر۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم نے مسخر کر دیا اس چیز کو جو زمین و آسمان میں ہے۔ یہ تسخیر، یہ آیت اس وقت متحقق ہوگی جب میرے مولا دنیا میں تشریف لائیں گے، جب میرے مولا امام زمانہ آئیں گے، 25 حرفوں کا علم ملے گا، پھر تسخیر ہوگی، پھر مومن ارادہ کرے گا چیز ہوتی جائے گی، پھر تسخیر ہوگی۔ اور عظیم روایت ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھی کہ مومن بیٹھا ہوگا، پرندہ پرواز کر رہا ہوگا، ارادہ کرے گا کہ اس کا میں گوشت کھاؤں، پرندہ اس کے پاس آ جائے گا، یہ ذبح کرے گا، اس کو کھائے گا اور ہڈیاں نہیں توڑے گا۔ گوشت کھانے کے بعد کہے گا قم بزن اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ، وہی پرندہ پرواز کرتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ ہے تسخیر۔ یہ کب آئے گی؟ یہ اس وقت آئے گی جب میرے مولا امام زمانہ دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ اس وقت تسخیر ہوگی، یہ اس وقت 25 حرفوں کا علم دنیا کو ملے گا۔ مجھے بتائیں پھر کہاں تک بنی آدم کمال تک چلا جائے گا؟ وہی کمال تک جائے گا جدھر اللہ چاہتا تھا۔ پھر وہ ارادہ کرے گا، امام زمانہ علیہ السلام کی رعیت ارادہ کریں گے، وہی کام کریں گے جو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے۔ یہی کام تو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے۔ ارادے کے اوپر دنیا چل رہی ہوگی، ارادہ کریں گے ہر کام کا وہ ارادہ ہو جائے گا۔ یہ میرے مولا کی حکومت ہے، یہ حکومت الہی ہے۔ حکومت الہی کو سمجھے تو صحیح، جب 25 حرفوں کے ان دنیا کو ملے گا۔ اور یہ دیکھیں نا، حسین بن روح نوبختی یہ میرے مولا کا نائب ہے، 21 سال میرے مولا کی نیابت صغرا میں اس نے نیابت کی ہے۔ ابھی ہمارے لیے یہ چیزیں، ہم ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے یہ بعض چیزیں تحمل کرنا مشکل ہوں، لیکن مطلب بالکل آسان ہے، 2 2 4 ہے۔ یہ حسین بن روح نوبختی میرے مولا کا نائب، ایک عورت چلی بڑے دور سے، مدینہ سے، کہاں سے،
وہ خمس تھا، کچھ مال تھا، حسین بن روح نبختی کو دینے کے لیے آ رہی تھی۔ اب یہ جب آئی تو بغداد میں سے پوچھا کہ وہ مولا کا نائب کہاں ہے، کسی نے کہا فلاں جگہ پر ہے۔ یہ بڑی بڑی سیانی تھی، حقہ، عربی تعبیر ہے، حقہ اس کے سر پہ تھا۔ ایک کہتے ہیں نا ہمارے یہاں عربی میں حقہ کہا جاتا ہے کہ چادر کے اندر کچھ چیزیں باندھ کر نا، وہ آج پرانے زمانے میں بھی عورتیں کرتی تھی، اپنے سر پہ رکھ دیتی تھی، اس کے اندر کپڑے بھی تھے، زیورات تھے، جو کچھ، اس کو عربی میں کہتے ہیں حقہ، یہ اس کے سگڑی سی تھی ایک جو ضعیفہ کے سر پہ تھی۔ تو یہ جب آئی تو اس نے حسین بن روح کو کہا کہ تو جو ہے بتائے گا کس میں، اس بڑھیے کے پاس امانت تھی، تو اس نے حسین بن روح کو کہا کہ آپ بتائیں گے کس میں کیا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اسی علم تھا اس بات کا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص آئے، نائب خاص اس کو کیا مقام ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے۔ تو حسین بن روح نے، عجیب ہے، حسین بن روح نے کہا جا اسے دریائے دجلہ بحر اس میں پھینک دے، پھر میرے پاس آؤ، یعنی اس امانت کو جو تیرے پاس ہے کپڑے میں باندھی اس کو پھینکا، پھر میرے پاس آؤ۔ وہ بڑھیا کہتی ہے میں گئی اور جانے کے بعد میں نے وہ دریائے دجلہ کے حوالے کر دی۔ پھر میں جب لوٹ کر آئی حسین بن روح کے پاس بیٹھی تو حسین بن روح نے اپنے غلام کو کہا جا اس ساتھ والے حجرے سے وہ امانت لے آ۔ یہ بڑھیا کہتی ہے میری عقل دنگ رہ گئی، میں نے جب دیکھا کہ وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اس سے، اور وہ نوکر اس کے سامنے لے کر آیا، تو کہا اب میں بتاؤں اس میں کیا کیا ہے۔ پھر حسین بن روح نے ایک ہی چیز کا بتایا، یہ کون، یہ میرے مولا کے نائب ہیں۔ میں بتاؤں سمین جب کوئی عرض کر رہا ہوں کہ 25 حرفوں کا علم دنیا کو پہنچے گا، پھر مجھے بتائیں کہاں تک یہ بنی آدم چلا جائے گا، کس کمال تک یہ پہنچ جائیں گے۔ اسی وجہ سے میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام مولا جلدی ظہور فرمائیں کہ بنی آدم کی وہ جو حسرتیں ہیں، وہ جو کمال تک جانا چاہتے ہیں، اس کمال علم تک دنیا پہنچ جائے۔ وہ کب بھی ہوگا تب میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے۔ تو فرمایا کہ خدا فرما رہا ہے انتظروا فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے میں ہوں۔ کیوں لا شریک انتظار کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ بنی آدم کمال تک پہنچ جائے۔ افسوس ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ میرا امام کون سا امام ہے، میرا امام کتنا کریم امام ہے۔ ہماری طرف سے صرف پکاریں امام کو، امام خود جواب دیں گے، خود میرے مولا جواب دیں گے۔ اور جس کسی نے بھی میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، سب نے اس واقعے کو لکھا۔ ایک شخص تھا جو کشتی میں سفر کر رہا تھا، ساتھ اس کے کالم دین بھی تھے، اس جوان کا سارے مذاق بنا رہے تھے، لیکن یہ جوان چپ تھا۔ جب کشتی ساحل تک پہنچی تو اس عالم دین نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ کر علیحدہ لے گئے۔ کہا پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون تھے، تجھے کیوں تنگ کر رہے تھے، تیرا کیوں مذاق بنا رہے تھے؟ اس جوان نے کہا بات یہ ہے مولانا، میں مذہب حق کا یعنی شیعہ ہوں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، کوئی میرے خالہ کا بیٹا ہے، کوئی میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ سارے میرے ہمارے مخالف ہیں۔ جو عالم دین نے پوچھا تم کیسے شیعہ ہو گئے جب ہمارا سارا خاندان سنی تھا؟ تو اس نے کہا میری ماں شیعہ تھی، وہ ہر روز نماز صبح کے بعد ایک شخص کو پکارتی تھی۔ تو میں نے کہا یہ کون کو پکارتی ہو؟ کہا یہ میرا وقت کا امام ہے۔ پکارتی تھی یا ابا صالح المہدی ادرکنی، یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ کہ میں یہ بات سن کر اپنے ذہن میں بٹھا لی، میں خود میرا کام یہ تھا کہ میں تیل بیچنے والا کام تھا، کبھی کس شہر میں کبھی کس شہر میں۔ کب بصرہ میں ایک دفعہ آیا تیل بیچتے ہوئے، راستہ بھٹک گیا، صحرا میں چلا گیا، شام ہو گئی، مجھے درندوں سے ڈر لگا، خوف لگا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پکارا جن کے اوپر میرا عقیدہ تھا، پھر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، میری ماں بھی ایک شخصیت کو پکارتی تھی، کیوں نہ میں اس سے پکاروں؟ میں نے کہا علامہ، میں نے کہا یا ابا صالح المہدی ادرکنی، کا ادرکنی کی یہ ختم نہیں ہوئی تھی، میرے سامنے ایک جوان ظاہر ہوا، کہا آ میرے ساتھ آ، مجھے راستے پہ لگایا، کہا اب تو سیدھا گھر چلا جا۔ کہا وہی دن تھا، پھر میں نے مذہب حق کو قبول کر لیا۔
میرے محترم سامعین، وہ بڑا کریم ابن کریم ہے، میرا مولا آج بھی انتظار میں ہے۔ ہماری طرف سے کوتاہی ہیں، ہمارے گناہ حجاب ہیں، پردہ ہیں کہ ہم امام تک نہیں جا سکتے۔ میرا مولا تو آج بھی انتظار میں ہے کہ کب کوئی مجھے پکارے میں اس کی مدد کو جاؤں۔ بڑی بڑی دنیا ہے، لوگوں نے عرفان حاصل کیا ہے، دنیا نے لوگوں نے مولا کے محبت کو حاصل کرنے کے لیے، مولا کا قرب حاصل کرنے کے لیے زہد کے مراحل کو طے کیا، تقوی کے مراحل کو طے کیا، پھر مولا کا قرب حاصل کیا، مولا کے محب بنے، مولا کے جانشین بنے۔ اس واقعے کو جو میں ذکر کرنے لگا ہوں بڑا عظیم واقعہ ہے اور عظیم معرفت ہے میرے مولا کی، واقعہ نہیں بڑی عظیم بات کرنے جا رہا ہوں۔ العبقری الاحسان کتاب ہے میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر لکھی، 10 جلدوں میں مشتمل ہے۔ اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ ایک تاجر تھا اصفہان کا بہت بڑا، اس کا نام تھا حبیب اللہ رشتی، بہت آج کی زبان میں کروڑ پتی شخص تھا۔ اس کے اپنے مختلف سبزیوں کے، فروٹ کے بڑے بڑے ٹھیے تھے اور یہ مالک تھا۔ اس کے پاس کافی سارے نوکر تھے جو کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نوکر تھا جس کا نام تھا حالو۔ یہ حالو کون تھا؟ یہ غریب تھا شخص جس کے کپڑوں پہ پیمند لگے ہوئے تھے، سر پہ ٹوکری اٹھا کر دن دہاڑی مزدوری کرتا تھا۔ یہ مرزا حبیب اللہ کے پاس کام کرتا تھا۔ مرزا حبیب اللہ کہتا ہے 1 سال میرا ارادہ بنا میں حج پہ مشرف ہوں۔ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ اصفہان کا رہنے والا ہے مرزا حبیب اللہ رشتی۔ اس زمانے میں لوگ اصفہان سے سیدھا جاتے تھے کربلا کی طرف، نجف اشرف کربلا زیارات کر کے پھر ادھر سے سادہ حج کی طرف جاتے تھے۔ لوگ پیدل گھوڑوں پہ قافلوں پہ سفر کرتے تھے حج کا۔ مرزا حبیب اللہ کہتا ہے میں بھی قافلے کے ساتھ اصفہان سے چلا، سیدھا کربلا زیارات کی، پھر نجف آیا، وہاں زیارات کی، وہاں سے سیدھا جانا تھا میں نے حج کو۔ اچانک مجھے نہیں پتہ چلا، جس جگہ میں رہ رہا تھا وہیں پہ چوری ہوئی۔ میرا وہ بیگ، وہ سامان جس میں سارا میرے کاغذات، میرے پیسے تھے، جو کچھ اس زمانے کی تھی چیزیں، وہ سارا چور لے گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اگلے سال میری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، حج پہ میں مشرف ہوں گا یا نہیں۔ لیکن میں کیا کرتا، جو پیسہ تھا، جو میرے کچھ وسائل تھے، سب کچھ چوری ہو گیا۔ مرزا حبیب اللہ کہتا ہے میں بڑا پریشان، اب تاجر بندہ کروڑ پتی کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ کہتا مجھے شرم آئی، بڑا سوچا قافلہ جا رہا ہے میں کیا کروں۔ میں چھپ کے چلا گیا ایک طرف کہ قافلہ چلا جائے، میں کسی کو کیا بتاؤں کہ مجھے پیسے دو۔ مرزا حبیب اللہ رشتی اپنے آپ کو کہتا ہے بس زندگی رہی، پھر میں اگلے سال اگر میں حج پہ گیا اب میں نہیں جا سکتا۔ اپنے آپ کو کہتا ہے مرزا حبیب اللہ نجف سے سیدھا کوفہ جاتا ہوں، وہاں جا کے مسجد کوفہ کی زیارت کرتا ہوں، مسجد سائلہ کی، پھر نجف آ کر پھر واپس اصفہان چلا جاؤں گا۔ بڑا پریشان، بڑی غمگین کی حالت میں کہتا ہے نجف سے میں کوفہ کی طرف روانہ دوانہ تھا۔ راستے میں مجھے ایک گھوڑا سوار ملا۔ کہاں سے آئے اتنا کریم امام، کہاں سے آئے اتنا میرا مہربان امام، وہ تو آج بھی پکار ہے کہ آؤ میرے پاس، مجھے پکارو۔ مرزا حبیب اللہ کہتے ہیں اس گھوڑے سوار نے پوچھا مرزا حبیب پریشان ہو؟ کہا میں نے ساری بات بتائی، یہ میرے ساتھ ماجرا ہوا، میرا قافلہ مکہ چلا گیا ہے، میں نہیں جا سکتا، یہ ہوا۔ مرزا حبیب کہتے ہیں اتنی دیر میں اس گھوڑے والے شخص نے، جوان نے کہا حالو۔ حالو کون؟ وہی جو مرزا حبیب اللہ کا نوکر تھا جس کے کپڑوں پہ پیمند لگے تھے۔ مرزا حبیب اللہ کہتا ہے میری حیرت کی حد نہ رہ گئی جب گھوڑے سوار نے کہا نا حالو، ابھی واو ختم نہیں ہوئی تھی، وہ حالو میرے سامنے کھڑا ہوا اور وہ گھوڑے والا شخص میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مرزا حبیب اللہ کہتے ہیں اتنی ہیبت تھی اس وقت حالو کے نا چہرے پر کہ میرے میں ہمت نہیں ہوئی میں پوچھ سکوں تو وہی حالو ہے جو میرے پاس کام کرتا تھا، تیرے کپڑوں پہ پیمند لگے تھے، تو محنت مزدوری کرتا تھا، سر پہ ٹوکر رکھ کے سارا دن دہاڑی کرتا تھا۔ میں نہیں پوچھ پایا، ہیبت تھا۔ کیوں؟ حالو میرے مولا کا خاص بندہ تھا۔ سمجھے تو صحیح، جو میرے مولا کا خاص ہو جائے پھر دنیا والے کس کی جرأت ہے اس کے سامنے زبان تو کھولیں۔ مرزا حبیب کہتا ہے میری زبان بالکل جسے گونگا ہو گیا، میں چپ کھڑا تھا۔ اس وقت
حالو کہتا ہے مرزا حبیب پریشان نہ ہو، تو تیرا لٹا ہوا سامان تجھے میں واپس دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ مرزا حبیب کہتا ہے اس اگلے دن حالو میرے پاس آیا، کہا یہ تیرا سامان گن کوئی چیز کم تو نہیں ہے؟ میں نے دیکھا سارا سامان وہی تھا۔ مرزا حبیب آپ اپنے دل میں کہتا ہے مرزا حبیب تجھے لٹا ہوا سامان تو مل گیا، پر تو حج پہ تو نہیں جا سکتا، تیرا قافلہ چلا گیا ہے۔ کہا میں دل ہی میں سوچ رہا تھا، میں سوچیں میرے محترم سامعین فکر کریں جو میرے مولا کے خالص بندہ بن جائے، جو مولا کا خالص نوکر بن جائے، پھر وہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ ہاں مرزا حبیب اللہ رشتی دل میں کہہ رہا تھا کہ اب میں حج پہ نہیں جا سکتا، قافلہ چلا گیا ہے۔ اتنی دیر میں حالو کہتا ہے مرزا حبیب پریشان نہ ہو، آ میرے ساتھ تجھے مکہ لے جاؤں۔ مرزا حبیب کہتا ہے میں نے حالو کے قدم پہ قدم رکھے، 5واں قدم ابھی میرا نہیں آیا تھا، میری آنکھیں کھلی، سامنے بیت اللہ نظر آیا۔ حالو کہتا ہے مرزا حبیب جا حج کر، کچھ دنوں کے بعد جب حج کے مراسم ختم ہو گئے پھر میرے پاس آنا، تجھے واپس میں نجف لے جاؤں گا۔ مرزا حبیب بڑا پریشان تھا اور اسی حالت میں اس نے حج کیا، واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد پھر حالو نے کہا چلا میرے ساتھ، قدم پہ قدم رکھ، تجھے میں نجف لے جاؤں۔ حالو پھر نجف لے آیا، کہا مرزا حبیب ابھی تک مرزا حبیب نہیں پہنچ پایا تو وہی حالو ہے۔ ہیبت تھی حالو کی، حالو ظاہراً ایک وہ غریب بندہ ہے جس کے کپڑوں میں پیمن لگے، لیکن میرے مولا کا خالص تھا، مولا کے غم میں روتا تھا، مولا کو ہر وقت یاد کرتا تھا، گناہ کرنے سے پہلے سوچتا تھا کہ میرا وقت کا امام کا دل تو ناراض نہیں ہو جائے گا، وہ یوسف زارا کیا چاہتا ہے، وہ کریم ابن کریم کیا چاہتا ہے، اتنا متقی، اتنا خالص۔ اب مرزا حبیب کو حالو کہتا ہے، حالو نے مرزا حبیب کا کہا مرزا حبیب بات سن، یہ تھا تیرے میرا راز، جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتانا نہیں، اب میں جا رہا ہوں، تو خود واپس آ جانا۔ مرزا حبیب کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے سے حالو اوجل ہو گیا، میں واپس وہاں سے آ گیا سیدھا اصفہان۔ حالو میرے پاس آیا ملنے کے لیے، کہا مرزا حبیب 3 دنوں کے بعد میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ مرزا حبیب جب احسان میرے اوپر کرنا ہے، فلاں دن ٹھیک دن کے 2 بجے 3 بجے میرے گھر آنا ہے، میری روح پرواز کر جائے گی، 35 کی طرح ایک صندوق ہوگا، اس میں میرا کفن ہوگا اور اتنا 200 تومان ہوں گے، انہی سے مجھے حنوط کرنا ہے، میرے جنازے کا خرچ کر کے مجھے دفن کر کے پھر دنیا کو بتا دینا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں نہیں بتانا۔ مرزا حبیب کہتا ہے میں بڑا رویا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو حالو اتنا عظیم بندہ ہے۔ 3 دنوں کے بعد مرزا حبیب کہتا ہے جب میں گیا دیکھا حالو لیٹا ہوا تھا، 35 کی طرف صندوق تھا، حالو کی روح پرواز کر گئی، میں نے اسے غسل دیا، کفن جنازہ، بڑا رویا۔ جمعے والے دن جو اس زمانے کا سید ایک عالم دین فقیہ تھے، اس کو میں نے جا کے سارا ماجرا بتا دیا۔ کہا اصفہان میں جمعے کے خطبے کے بعد نماز کے بعد اس سید نے لاؤڈ سپیکر پہ اس زمانے پہ اعلان کیا کہ ایک شخص حالو تھا، وہ پورا واقعہ بتایا۔ پھر مرزا حبیب کہتا ہے ہم سارے مل کر اس کے حالو کی قبر پر گئے اور سید فقیہ نے کہا کہ میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد حالو کی پانتی کی طرف میری قبر بنانا۔ لوگوں نے پوچھا آپ عالم ہو، سید و فقیہ ہو؟ کہا مجھے یقین ہے میرا وقت کا امام حالو کی قبر پر آئے گا، ہو سکتا ہے امام کی قدم میری قبر پہ بھی آ جائے۔ دعا گوں کہ میرا مولا ہمیں اپنا مخلص نوکر بنا، جیسے تو نے حالو کو اپنا مخلص بنایا، ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ مولا ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہوئے اپنا ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد و اہلک دعهم اجمعین۔ مولا جائے منتظر آج سارا جہاں ہے، آپ آ جائیے، جانشین